ایک شیعہ مجتہد گزرے ہیں آیت اللہ سرکار سید خوئی علیہ رحمہ. وہ ایک زمانہ میں بہت، اب تو دنیا سے گئے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا، وہ حج پہ سعودیہ تشریف لے گئے. سعودی مالک آپ کو بھی لے جائے، وہاں جب آپ جائیں گے آپ کو یاد آئے گا کہ قبر نبی کی طرف آپ غور سے بھی نہ جالی کو اگر دیکھتے ہوئے نظر آ جائیں تو آپ کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. اجازت نہیں ہے. آپ رسول اللہ کے مرقد اور مدفن کی طرف، سرکار کی جالی کی طرف نا یوں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ روکتے ہیں. آپ جائیں گے تو آپ کو، جو جا چکے ہیں میری تائید کر دیں گے. جالی چومنا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں شروع میں جب گیا نا سرکار کے سلام کو، تو قمر بھائی وہاں پہ پتہ کیا تھا سلسلہ، کہ سپاہی ڈیوٹی پہ تو ہوتے تھے، لیکن ساتھ ہی علاقہ ہے مسجد نبوی کا، وہ علاقہ یا وہ جگہ جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. جو بھی بندے عمرے یا حج پہ جاتے ہیں، مالک آپ سب کو توفیق دے آپ جائیں. اور جب زیارت کی دعا کی جائے تو ویزا تے کرایہ نہ سوچیا کرو، بس آمین کہا کرو، کیونکہ زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں، بھلاوے سے. کچھ بندے ایویں ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور آمین نے کہتے ہیں اساں کیڑا جانا. نہ مایوس نہیں ہونا. خدا کی قسم ہم نے زیارات کے سفر میں ان مومنوں کو انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ جہازوں سے اترتے دیکھا ہے جن کے پاس گھر میں 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں. یہ حقیقت ہے. تو جب میں پہلے گیا تھا نا قبر سرکار رسالت مآب والا ایریا میں، تو نفل ہم نے، آپ بھی جائیں گے تو وہ ریاض الجنہ، جس کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرے ممبر اور میری قبر کے درمیانی ایریا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو وہاں پہ سارے مسلمان ہمارے نوافل پڑھتے ہیں اور ویٹنگ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ مصلی پہ جگہ ملے تو پھر ہم نوافل ادا کریں. وہاں سے جب نکلتے ہیں تو آگے رسول اللہ کے روضے والی جالی ہے. اب پہلے ہمارے پاکستانی جو تھے نا وہ تو کمال ہی کر دیتے تھے. سپاہی وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، گزرنا تھا لائن بنا کے، تو وہ سپاہی ہوتے تھے کہ لائن ٹوٹے نہ، یہ سیدھا ریاض الجنہ سے نفل پڑھتے نکل جائیں، جالی کو نہ ہاتھ لگائیں نہ کوئی کپڑا مشق کریں. ہمارے پاکستانی پروگرام بنا کے جاتے تھے کہ جب جالی والا ایریا شروع ہو جائے تو نے مجھے دھکا دینا ہے، میں جالی پہ گروں گا. وہ گرتے مس بھی کر لیتا تھا، اور جو مطلب عقیدت محبت ہے، انہوں نے پھر یہ سوچا کہ یہ پاکستانی مخلوق جو ہے ان کا کیا کیا جائے. پھر ان سعودیوں نے کیا کیا کہ آپ ٹھیک ہیں، اچھا مہربانی. اب سعودیوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ لکڑی کے یہ جو بینچ نہیں ہوتے، بینچ سمجھتے ہو نا، شکر ہے میں تو پریشان ہو گیا کہ میں نے کوئی مطلب مختلف علاقائی فکرہ بول دیے. بینچ یا پھٹے جو بھی ہوتا ہے انہوں نے وہ رکھوا دیے تاکہ لائن ادھر سے گزرے. اچھا پھٹے بھی 3 فٹ کے تاکہ یہ فٹ جالی نہ چومنے دیں. fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کیجیے. تو اب جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو وہ بینچ اور پھٹے دکھائی دیں گے تاکہ روضہ رسول کی جالی، یعنی انہوں نے جالی پیغمبر کو، رسول اللہ کے مدفن مرقد قبر والی دیوار میں جو جالی ہے اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا رکھا ہے کہ کوئی جالی کو مس نہ کرے، کوئی جالی چوم نہ لے. تو میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں، رواج آج تک ہے کہ جو بھی سعودی عرب کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اسلامی ملکوں سے آئے ہوئے
بڑے لوگوں کو جو نامور لوگ ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے، زیادہ تر علماء، ان کو وہ شاہی کھانا دیتے ہیں. آج تک رواج ہے حج کے موقع پر وی آئی پی اسلامی ملکوں کے مہمانوں کو کھانا دیتے ہیں، اور اس کھانے میں بادشاہ کے پروٹوکول کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے. مختلف ملکوں کے علماء بیٹھے ہوتے ہیں. جو ہی سعودیہ کا بادشاہ آتا ہے سارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بادشاہ ایک ایک سے ہاتھ میں لاتا ہے اور ساتھ میں تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ملک سے ہیں، یہ فلاں ملک سے ہیں، فلاں ملک سے ہیں. اور جس بھی عالم کے قریب سعودی عرب کا بادشاہ آتا ہے نا، بچوں یہ بات سنیں آپ، جس کے قریب آتا ہے وہ عالم دین جھکتے ہیں بادشاہ کے سامنے، کیونکہ وہ خادم الحرمین ہے. حرمین دو حرموں کو کہتے ہیں، ایک حرم اللہ کا گھر ہے، دوسرا حسین کے نانے کی ڈیوڑی ہے. وہ مکے مدینے کے خادم ہیں، لیکن جب وہ خادم جسے بادشاہ کہا جاتا ہے، ان کا ٹائٹل آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی سعودیہ کے بادشاہ کا نام آئے گا سرکار پہلے لکھا ہوگا خادم الحرمین، دو حرموں کے خادم. اور جب مسلمان ملکوں کے علماء اس بادشاہ کے ہاتھ چومتے ہیں تو کبھی کبھی میرے ذہن میں آتا ہے، مسلمانوں تمہارے مقدر کے کیا کہنے، تم نے ہمیشہ خادموں کو ہی چومتے رہنا. کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ان کے ہاتھوں کے بوسے لیے جاتے ہیں. آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں، اب تو چینل سارے لائیو چل رہے ہوتے ہیں. اب بھی وہ کسی پبلک پلیس پہ آئیں یا پبلک میٹنگ میں آئیں، وہاں پہ یہی سسٹم ہوگا. یا سعودیہ کے بادشاہوں کے بادشاہ کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، یا جو تھوڑا بے تکلف ہوتے ہیں وہ کندھے چومتے ہیں. بادشاہ کے کندھے جو زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں اور تھوڑے ایجڈ ہوتے ہیں وہ بادشاہ کی پیشانی چومتے ہیں. جالی چومنا شرک ہے محمد کے روضے کی. آپ پیچھے نہ رہو یار، پیچھے نہ رہو، میری بات پہ دھیان دیا جائے. آپ میں نے پہلے کہا ہے، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں. رسول اللہ کے روضے کی جالی چومنا تو شرک ہے، لیکن ایسی محفلوں میں سعودیہ کے بادشاہ کے کندھے بھی چومے جاتے ہیں، پیشانیاں بھی چومی جاتی ہیں، ہاتھ بھی چومے جاتے ہیں. اور جن شیعہ مجتہد کا میں نے نام لیا، یہ زمانے وہ کھانے پہ تشریف لے گئے، لائن میں علماء کا تعارف ہو رہا تھا، اسلامی علماء جھک جھک کے بادشاہ کے ہاتھ چوم رہے تھے. اور جب شیعہ مجتہد کی باری آئی، ان کی زندگی میں یہ ہوتا تھا کہ وہ چھوٹا سا نسخہ قرآن پاک کا سفر میں ساتھ رکھتے تھے. جب ان کے تعارف کی باری آئی تو سید مجتہد نے جیب سے قرآن نکال کے اپنے ہاتھوں پہ رکھا. ادھر سعودیہ کا بادشاہ قریب آیا، سید نے ہاتھوں پہ قرآن رکھا. سعودی عرب کے بادشاہ کو قرآن چومنے کے لیے سید کے سامنے جھکنا بھی پڑا. آخری آدمی تک متوجہ ہیں آپ سرکار؟ اور میرا اللہ جانتا ہے، بہت شکریہ، میرا خدا جانتا ہے. جواب سارے دیں گے نعرے کا. اجازت دیں گے میں بات جاری رکھوں؟ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی سرکار. اچھا، یوں ہاتھوں پہ قرآن تھا، مجلد قرآن. اب چوما انہوں نے قرآن کی جلد کو. جب قرآن کی جلد کو شہنشاہ سعودیہ نے بوسہ دی، سید مجتہد کہتے ہیں اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہو کے اب چمڑا چوم رہے ہیں. اس نے کہا نہیں سید، آپ اتنے بڑے مجتہد ہو کے نہیں سمجھ سکے، میں چمڑا نہیں چوم رہا، میں اندر والا قرآن چوم رہا ہوں. آیت اللہ نے کہا ہم بھی جالی نہیں چومتے، اندر والے محمد کو چومتے.